لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قابل احترام حاضرین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے، جو اس دنیا کا بھی بادشاہ ہے، آخرت کے دن کا بھی بادشاہ ہے. کل قیامت کے دن اس کے مقابلے میں کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی. لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت پر ایمان، آخرت کے حالات، قیامت کے ہولناکیوں کا علم دینے کے لیے نبی بنا کر بھیجا. اور آپ نے لوگوں کے سامنے جہاں توحید کی دعوت پیش کی تو اسی قدر یہ بھی کہا کہ انسان کے مرنے کے بعد ایک دن اٹھنا ہے، جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے. محترم حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 پر 1 میں رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، لوگو تم اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور اس دن ہر نفس کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا. سورہ بقرہ کی یہ آیت، اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں میں یہ سب سے آخری آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی. بلکہ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ابھی 9 یا 7 یا 21 دن باقی تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا. جبرائیل علیہ السلام اس آیت کو لے کر آئے اور لانے کے بعد کہا کہ اس آیت کو سود سے متعلق اور قرض سے متعلق جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے درمیان رکھنا. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے آخری آیت جو نازل کی ہے، اس آیت میں رب العالمین نے پورے قرآن مجید کا خلاصہ پیش کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے سامنے اچھے کام بتائے گئے ہیں، برے کام بتائے گئے ہیں، صحیح راستہ تمہیں دکھایا گیا ہے، غلط راستے کی رہنمائی کی گئی ہے تاکہ تم اس سے اپنے آپ کو بچا سکو. اور اس کے بعد کہا گیا وَاتَّقُوا، اس دن سے تم ڈرو، اس لیے کہ یہی دنیا اصل نہیں ہے. یہاں سے انسان جائے گا، رخصت ہوگا، دنیا سے انسان چلا جائے گا، دنیا کو الوداع کہہ دے گا.
ایک ایسا دن اس کے سامنے آنے والا ہے جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے، جہاں پر سارے لوگ جمع کیے جائیں گے۔ یومن ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور اس دن انسان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اچھا اس نے کیا ہے تو اچھا بدلہ اسے ملے گا، اگر برا اس نے کیا ہے تو برا بدلہ اسے دیا جائے گا، اور کسی طرح کا ظلم وہاں پر نہیں کیا جائے گا۔ نیکی کرنے پر سزا نہیں دی جائے گی اور گناہ کرنے پر بدلہ اچھا نہیں دیا جائے گا۔ جس کا جو حق ہے اسے اس کا پورا پورا حق دیا جائے گا۔ رب العالمین نے پورے قرآن مجید کو نازل کرنے، دین کو مکمل کرنے کے بعد قیامت کا ذکر کیا ہے، اس دن سے آگاہ کیا ہے، اس دن سے ڈرنے کی تعلیم دی ہے جس دن سارے لوگ جمع ہوں گے۔ محترم حضرات، قرآن مجید میں رب العالمین نے لوگوں کی حالات کا ذکر کیا ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان بہت جلد غافل ہو جاتا ہے، غفلت میں آ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا دن قریب آتا جا رہا ہے، حساب کی گھڑی قریب آتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ غافل ہیں اور پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، دین سے اعراض، اطاعت سے اعراض، فرما برداری سے اعراض کرتے جا رہے ہیں، جبکہ ان کے حساب کی گھڑی ان کے قریب آتی جا رہی ہے۔ اور دوسری آیت میں رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا، آپ کو حکم دینا گویا کہ آپ کی امت کو حکم دینا ہے، تو کہا گیا کہ تم اپنے رب کو یاد کرو، علی الاعلان یاد کرو، چھپ کر یاد کرو، گڑ گڑا کر یاد کرو، جیسے تمہیں استطاعت ملے ویسے تم رب العالمین کو یاد کرو، لیکن دیکھو کہ تم غافل نہ ہونا، اپنے آپ کو غافل لوگوں میں شمار مت کرنا، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ تم غافل مت ہونا، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو، قیامت کو یاد کرو، قیامت کی ہولناکیوں کو یاد کرو، جنت اور جہنم کو یاد کرو۔ اور اسی طرح رب العالمین نے کہا کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل ہونا، قیامت کی یاد سے غافل ہونا، قبر کے عذاب سے غافل ہونا، آخرت کے دن کو بھلا دینا، حقیقت میں یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو جانوروں کا کام ہے۔ جانوروں کے لیے نہ قیامت ہے، جانوروں کے لیے نہ جنت اور جہنم کی بات ہے، جانوروں کے لیے ایسی کوئی حساب کی گھڑی کی بات ہی بتائی نہیں گئی۔ یہاں پر ان کا فیصلہ کیا جائے گا، اگر آخرت میں ان کے فیصلے کی بات ہو بھی، اگر ایک جانور دوسرے جانور پر ظلم کیا ہو تو وہاں پر اسے لایا جائے گا، وہ اس کا بدلہ وہاں لے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، دین سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ یہ تو اس سے برے لوگ ہیں جو اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں، توحید کا انکار کر دیتے ہیں۔ اولئک ہم الغافلون، اور یہ کیفیت ان کے اندر کیوں آئی؟ اس لیے کہ ان کے اندر غفلت زیادہ ہو گئی۔ غفلت کا شکار جب انسان ہو تو یقیناً خود بخود دین میں کمی آ جاتی ہے، اطاعت میں کمی آ جاتی ہے، دینی معاملے سارے کے سارے کم ہو جاتے ہیں اور انسان دنیا دار بن کر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہمیشہ آخرت کے دن کا ذکر کیا، بلکہ ایمانیات میں اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، فرشتوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن پر ایمان لانے کی بھی بات بتائی گئی۔ اس لیے کہ اگر انسان کا ایمان آخرت کے دن پر ہو، جب وہ ایمان رکھے کہ وہاں حساب دیا جائے گا، اچھائی کا اچھا، برائی کا برا حساب چکانا پڑے گا، تب جا کر انسان صحیح دین پر رہے گا، صحیح زندگی اور بہتر زندگی گزارے گا۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ نیکی یہ نہیں ہے
کہ تم مشرق کی طرف اپنا رخ کر لو یا مغرب کی طرف اپنا رخ کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ تو نیکی کے ذکر میں، ایمانیات کے ذکر میں آخرت کا ذکر اسی لیے کیا گیا ہے۔ آخرت کے تصور ہی سے انسان بن کر زندگی گزارتا ہے۔ جب انسان کے یہاں آخرت کا کوئی تصور نہ ہو، وہ نہ کسی چیز کا لحاظ رکھتا ہے، حلال و حرام کا لحاظ نہیں رکھتا، انسانیت کا لحاظ نہیں رکھتا، عزت نفس کا لحاظ نہیں رکھتا۔ ہر چیز اس کے لیے دنیا کے اندر حلال ہو جاتی ہے، کوئی چیز اس کے لیے حرام نہیں ہوتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مختلف مذہب کے ماننے والے ہیں، اور ان کے مذہب کے اندر ایک مسئلہ ہے، بس انسان پیدا ہوا، مر گیا تو ختم، دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، اگر دوبارہ آئے گا تو اور شکل میں پیدا ہوگا، انسان بن کر یا کوئی اور جانور بن کر، کوئی اور چیز درخت وغیرہ بن کر آئے گا۔ گویا کہ اس کا معاملہ اتنا ہی ہے، آئے گا، ختم ہو گیا تو حساب و کتاب کی کوئی بات نہیں۔ جب یہ تصور ہو تو ذرا سوچو کہ وہ کیا حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا، کیا وہ حلال کام کو اپنائے گا، کس بات کا وہ لحاظ رکھے گا؟ ہرگز نہیں۔ شریعت نے اسی لیے بارہا اس بات کی تعلیم دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کاموں کے ذکر میں آخرت کا تصور اور آخرت کا ذکر اسی اعتبار سے کیا، جیسے کہ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہا کہ اگر جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو چاہیے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، یعنی نیکی وہی کر سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پڑوسی کو تکلیف سے بچانے اور روکنے کے ذکر میں آخرت کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر میں تکلیف دوں گا، رب العالمین اس کا بدلہ کل قیامت کے دن مجھے دے گا، جہنم کی آگ کی شکل میں، جہنم کے عذابات کی شکل میں، اپنے غضب کی شکل میں۔ اگر میں تکلیف نہیں دوں گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے جنت کی نعمتوں کی شکل میں وہاں بڑا انعام دے گا، اور اس کی خوشنودی اور رضامندی کی شکل میں رب العالمین وہاں مجھے مکرم کر دے گا۔ یہ آخرت کا تصور اسی اعتبار سے۔ اور آخرت کے تصور کا کیا مطلب ہے کہ آخرت پر ہمیں ایمان رکھنا ہے؟ اس کا تصور کیا مطلب ہے؟ اس آخرت کے تصور کا اصل مطلب ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی کر رہا ہے، کل قیامت کے دن اس کے ہر کام کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اس کا حساب وہاں لیا جائے گا۔ یہ پوچھنا، سوال کرنا طے ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ آخرت پر ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کے نام اعمال کو انسان کے سامنے رکھ کر اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے گناہ کیا کہ نہیں کیا، تم نے فلاں فلاں نیکی کی ہے۔ ہر عمل کے بارے میں، ہر نیکی اور ہر گناہ کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ کوئی سوال سے وہاں بچ نہیں سکتا، ہر ایک کے عمل کا سوال وہاں پر لیا جائے گا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت سے پہلے جب انسان مر جاتا ہے، اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، تو قبر ہی سے اس کے سوال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ قبر میں میت سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ تو سوالات کا سلسلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تم نے دنیا میں جو زندگی گزاری ہے وہ زندگی کیسی تھی، اس کا سوال قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ تم نے کس کی عبادت کی، تمہارا رب کون تھا، تم نے کس کی اتباع کی، تمہارا امام و نبی کون تھا، اور تمہارا دین، تمہارا مذہب کیا تھا، کس کلچر پر تم تھے، کس تہذیب کے ماننے والے تھے، ثقافت کے اعتبار سے کون سی ثقافت تمہاری تھی، کون سا طریقہ تمہارا تھا۔ یہیں سے اس کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور احادیث میں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کل قیامت کے دن کے سوالات کا ذکر کیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ
لیس بینہ و بین ربہ ترجمان، کہ تم میں کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کل قیامت کے دن اس کا رب اس سے سوال نہ کرتا ہو، یعنی ہر ایک سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اور وہاں اللہ اور بندے کے درمیان اور کوئی ترجمان کرنے والا نہیں ہوگا، ثالثی نہیں ہوگا، اللہ سوال کرے گا، بندہ جواب دے گا، اللہ اور بندے کے درمیان یہ سوال و جواب کی محفل ہوگی، وہاں پر رب العالمین بندے سے سوال کرے گا، درمیان میں کوئی وہاں ترجمانی کرنے والا ثالثی بن کر نہیں ہوگا، اور آپ نے فرمایا فَيَنْظُرُ أَيْمَنُ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، جب سوالات کی گھڑی قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا تو بندہ اپنے سیدھے جانب دیکھے گا، سیدھے جانب اس کے اپنے اعمال اسے دکھائی دیں گے، اللہ بندہ اپنے بائیں جانب دیکھے گا تو بندے کے بائیں جانب بھی اس کے اعمال دکھائی دیں گے، پھر بندہ اپنے سامنے کی طرف دیکھے گا تو اسے سامنے کی طرف جہنم کی آگ دکھائی دے گی۔ تو یہ ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اے صحابہ، اے لوگوں، تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ قیامت واقع ہوگی، قیامت کے دن بندے کو اٹھایا جائے گا، اس کے اعمال ریکارڈ ہیں، محفوظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا، ہر عمل کا سوال وہاں بندے سے ہوگا، اور اس کے ہر طرف اس کے اعمال ہی اعمال دکھائی دیں گے۔ احادیث کی کتابوں میں ایک مشہور حدیث ہے جسے حدیث بطاقہ کہتے ہیں، کارڈ والی حدیث بطاقہ کہتے ہیں، اور اس حدیث کے اندر واقعہ ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا جس کے 90 پر 9 کاپیاں، نام اعمال کی کاپیاں گناہوں سے بھرے ہوں گے، یعنی پوری زندگی اس کے گناہوں سے بھری ہوگی، اس کے سامنے اس کی کاپیاں رکھ دی جائیں گی، اس کی نگاہ جتنی دور تک ہے اتنی دور تک اس کے نام اعمال کی کاپیاں دکھائی دیں گی۔ انسان وہاں پریشان ہوگا، جب ترازو کے ایک پلڑے میں ایک طرف اس کی کاپیوں کو رکھا جائے گا، انسان سمجھے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اس لیے کہ دنیا میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، میری نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، یہاں تو میرے سارے کام ریکارڈ ہیں، محفوظ ہیں، اب میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا، پوچھے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے جو تیرے نام اعمال میں گناہ لکھے گئے ہیں، اس کے بارے میں تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ کیا تو یہ کہے گا کہ میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا، جو گناہ تو نے نہیں کیا اس گناہ کو بھی تیرے نام اعمال کی کاپی میں لکھ دیا، ایسا کوئی عذر ہے؟ تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ میرے پاس آج کوئی عذر نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ میرا عمل ہے، میرا کام ہے، میں نے اسے کمایا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا کہ اے بندے میرے پاس تیری ایک نیکی، میرے پاس تیرا ایک اچھا عمل ہے، تو وہاں اس کے سامنے، بندے کے سامنے ایک چھوٹی سی چٹھی نکالی جائے گی اور ترازو کے دوسرے حصے میں دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ بندہ کہے گا کہ اے اللہ میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، اتنے 90 پر 9 کاپیوں کے مقابلے میں یہ چھوٹی چٹھی کیا کام آئے گی؟ جب اس چٹھی کو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ چٹھی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، انسان کی کاپیاں اوپر ہو جائیں گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس چٹھی میں لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ لکھا ہوا ہوگا۔ الغرض اس واقعے سے بات واضح کی گئی کہ کل قیامت کے دن حساب ضرور لیا جائے گا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ کی محفل میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ نے یہ خوشخبری سنائی اپنی امت کے بارے میں کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ میں عکاشہ نامی صحابی، مشہور صحابی تھے، عکاشہ ابن محسن صحابی، سمجھ گئے
اتنا بڑا انعام ہے، اگر میں آج اس کا سوال کر لوں تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس لیے کہ صحابہ کا ایمان اس معاملے میں اتنا مضبوط تھا، وہ یقین رکھتے تھے کہ قیامت کا دن واقع ہونے والا ہے، قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ فوراً صحابی کھڑے ہوئے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 لوگوں میں شمار کر دے، یعنی مجھے بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عکاشہ تم انہی میں سے ہو، یعنی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والوں میں سے ہو۔ ایک اور صحابی بعد میں کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا کہ اس معاملے میں عکاشہ تم سے سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، لیکن صحابہ کا ایمان تھا کہ قیامت واقع ہوگی، قیامت کے دن جہاں پر حساب و کتاب لیا جائے گا، بندے کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، یہ ایمان تھا۔ اسی لیے صحابی نے فوراً اٹھ کر کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ میرا ان لوگوں میں شمار ہو جائے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ محترم حضرات، جہاں تک قیامت کے دن سوال کا مسئلہ ہے، ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ہر بندے سے سوال ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن بندے سے کن کن چیزوں پر سوالات ہوں۔ احادیث کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن عبدی ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 40، کہ کل قیامت کے دن ابن آدم کا قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ اس سے 4 سوالات نہ کیے جائیں۔ کہا ان عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے اپنی عمر کہاں خرچ کی، کیسے خرچ کیا۔ وعن جسدہ فیما ابلاہ، اور جسم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے اپنے جسم کو کہاں کھپایا، کہاں خرچ کیا۔ وعن علمہ فیما عمل بہ، اور علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہارے پاس جو علم تھا اس پر کتنا تم نے عمل کیا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کی زندگی کے ہر مرحلے سے متعلق سوال ہوگا، جوانی سے متعلق، پوری عمر سے متعلق، اللہ نے جو جسم دیا ہے اس جسم سے متعلق کہ اس کا حق صحیح طور پر ادا کیا گیا کہ نہیں کیا گیا۔ یقیناً جسم کا بھی ایک حق ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب ابو الدرداء اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخات آپ نے کی تھی تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی نیک تھے، اتنے نیک کہ دن میں روزہ رکھتے، رات میں نمازیں پڑھتے اور گھر میں بہت کم رہتے تھے۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ دیکھو جس قدر تم پر اللہ کا حق ہے عبادت کرنا، اسی قدر تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق، تمہارے جسم کا بھی حق، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، سب کا حق برابر دیا جائے۔ آنکھ کا حق یہ ہے کہ اسے پوری نیند دی جائے، جسم کا حق یہ ہے کہ جسم کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے محفوظ رکھا جائے، بچایا جائے، اور بیوی کا حق یہ ہے کہ بیوی کو زندگی میں خوشیاں عطا کریں، جس چیز کی اسے ضرورت ہے اس ضرورت کو دیا جائے، اور جتنا وقت اسے دینا ہے اتنا وقت اسے دیا جائے۔ آپ نے تعلیم دی، ہر ایک کا حق ہے، اور ان حقوق کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا، صحت کے بارے میں سوال کرے گا۔ آپ نے فرمایا یدنی المؤمن یوم القیامت من ربہ عز وجل، کہ مومن کو کل قیامت کے دن اللہ کے قریب لایا جائے گا اور اسے اس کے گناہوں کا اقرار کرایا جائے گا، اور وہ فیقول، وہ کہے، اس سے پوچھا جائے گا حل تعرف، کیا تم ان گناہوں کو جانتے ہو؟ فیقول اے ربی عارف، کہے گا کہ اے میرے پروردگار میں جانتا ہوں، یہ میرے ہی کرتوت ہیں۔ قال قد سترتها علیک فی الدنیا وانی اغفرها لک اليوم، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تیرے ان گناہوں کو دنیا میں چھپا دیا تھا، آج میں ان گناہوں کو تیرے لیے معاف کر دیتا ہوں۔
وہاں پر بندے سے جو سوالات ہوں گے تو ان سوالات میں سے ایک سوال یہی بندے کے صحت کے بارے میں، بندے کے عمر کے بارے میں، بندے کے جسم کے بارے میں، ہر طرح کے چیزیں جو اللہ رب العالمین نے بندے کو مہیا کیا ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ وہاں کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله صلاته، کل قیامت کے دن بندے سے جو سوالات کیے جائیں گے تو سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ سب سے پہلا سوال یعنی انسان کی عبادات میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز میں انسان کامیاب ہو گیا تو بقیہ سوالات ہوں گے، لیکن پہلا سوال نماز کے بارے میں کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی کی، یا صحیح طور پر اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کی نماز میں کوتاہی ہو، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے نفل نمازوں کو دیکھو، اس کی سنت نمازوں کو دیکھو۔ اگر بندے کے پاس نفل نمازیں ہوں، سنت نمازیں ہوں، تو ان نفل اور سنت نمازوں کے بدلے میں فرض نمازوں میں جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ الغرض یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ قیامت کے دن کے سوالات میں پہلا سوال عبادات میں نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یسأل العبد یوم القیامت حتی یقول ما منعک اذا رأیت المنکر ان تنکرہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اے بندے تیرے سامنے ایک برائی کی جا رہی تھی، ایک برا کام ہو رہا تھا، تو نے اس برے کام کو کیوں نہیں روکا؟ جب غلطی تم نے دیکھی تو اس غلطی کو تم نے کیوں نہیں روکا؟ اس حدیث سے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صرف سوال انسان کے عبادات سے متعلق ہی نہیں، بلکہ سوالات میں سے ایک سوال انسان کی اس ذمہ داری سے متعلق بھی ہے جس ذمہ داری کا ذکر رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو ہم پر جو ذمہ داریاں ہیں تو ان میں سے ایک ذمہ داری بھلائی کا حکم دینا، اچھی بات بتانا، خیر کی بات بتانا، برائی سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور اسی کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا اس کی ذمہ داری سے متعلق۔ اور آپ نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک ماں اپنے گھر کی ذمہ دار، بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہے، تو کل قیامت کے دن ماں سے سوال ہوگا بچوں سے متعلق۔ تو اسی قدر ایک شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے تو اس سے سوال ہوگا۔ تو یہ ذمہ داریاں جو انسانوں پر عائد ہوتی ہیں تو ان ذمہ داریوں کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کی بڑی ذمہ داری دی گئی تھی، تبلیغ کی بڑی ذمہ داری دی گئی تھی، اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورے طور پر انجام دیا، رات اور دن کا فرق کیے بغیر، گرمی سردی ٹھنڈک کا فرق کیے بغیر، آپ نے اپنی آرام کا لحاظ کیے بغیر اپنی ذمہ داری کو برابر آپ نے ادا کیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ ڈرتے ہیں، آپ خوف کھاتے ہیں، آپ ہمیشہ صحابہ کے بارے میں یہ تصور رکھتے تھے، ڈرتے تھے کہ ہماری ذمہ داری ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سارے صحابہ کے سامنے آپ نے مستقبل سے متعلق نصیحتیں کی، آپ نے اپنے صحابہ کی ذمہ داریوں کی طرف رہنمائی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صحابہ کے سامنے ایک مسئلہ رکھا اور کہا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ کل قیامت کے دن تمہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا،
میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تمہارے نبی نے اپنی ذمہ داری ادا کی کہ نہیں کی، میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، ذرا بتاؤ اگر جب اللہ تعالیٰ میرے بارے میں تم سے پوچھے تو تم کیا جواب دو گے؟ فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، کہ تم کیا جواب دے گے؟ تو یقیناً یہ اللہ کے نبی ہیں اور نبی بھی ڈر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، میری ذمہ داری کا حساب وہاں لیا جائے گا۔ صرف آخری نبی کی بات نہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں سارے نبیوں کا یہی معاملہ ہو، سارے نبیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے تو احادیث کے اندر کہا گیا جو قیامت کا منظر ہے، قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہے، ہر ایک نفسی نفسی کہتا رہے گا، اپنی اپنی فکر میں رہے گا کہ میں کامیاب ہو جاؤں کافی ہے، یہ سوچتا رہے گا۔ نہ وہاں باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹے بیٹیوں کے کام آئے گی، نہ بیوی شوہر کے، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، نہ کوئی سگا جگری دوست کسی سگے جگری دوست کے کام آئے گا، بھائی بھائی کا نہیں رہے گا، کوئی کسی کا نہیں، ہر ایک نفسی نفسی کہتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث کے اندر ذکر کیا کہ لوگ سفارش کے طور پر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے غلطی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے غلطی ہو گئی، انبیاء کے پاس لوگ آئیں گے، لیکن وہاں رب العالمین کے اس غضبناک، رب العالمین کے اس غصے کا تصور رکھتے ہوئے، رب العالمین کے سوال کا ڈر رکھتے ہوئے سارے نبی کہیں گے کہ ہم آپ کی طرف سے سفارشی نہیں بن سکتے۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارشی بنیں گے۔ الغرض یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ یقیناً کل قیامت کے دن بندے سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، لوگو جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے ایسی بات اپنی زبان سے مت نکال۔ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ان سارے اعضاء کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان السمع کان، والبصر آنکھ، والفؤاد دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کان کا استعمال کیسا تھا، آنکھ کا استعمال کیسا تھا، زبان کا استعمال کیسا تھا، ہاتھ اور پیر کا استعمال کیسا تھا، وہاں سوال کیا جائے گا۔ بلکہ قرآن مجید میں رب العالمین نے اس بات کی وضاحت بھی کر دی، وہاں پر جانے کے بعد بھی انسان جھوٹ بولنے پر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی زبان کو بند کر دے گا، اس کے اعضاء کو زبان دے گا، ہاتھ بولنے لگیں گے، پیر بولنے لگیں گے، آنکھ بولنے لگیں گے، کان بولنے لگیں گے، انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہاں پر انسان کہے گا کہ اے اعضاء، تمہارے آرام کے لیے، تمہاری خوشی کے لیے میں نے سارے گناہ کیے، لیکن آج تم میرے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو۔ یہ بات ثابت ہے کہ کل قیامت کے دن ہر ایک کے بارے میں رب العالمین وہاں سوال کرے گا۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، یہ آیت بڑی ہی خوف دلانے والی آیت ہے، بڑی ہی احساس دلانے والی آیت، بڑی ہی تدبر کی طرف لے جانے والی آیت کہ رب العالمین نے کہا کہ تمہاری ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہم پر، انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اگرچہ کہ انسان کے اندر شکایتیں رہتی ہیں، انسان بعض چیزوں میں کمی محسوس کرتا ہے، یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ نے فلاں چیز نہیں دی، فلاں چیز نہیں دی، یہ کمی کا احساس انسان میں ہمیشہ رہے گا، انسان مر جائے گا لیکن اس کی کمی کا احساس ختم نہیں ہو، جسے حرص کہتے ہیں، لالچ کہتے ہیں۔ یہ چیز انسان کے اندر رہے گی، لیکن اسے اگر کچھ دیر انسان دور رکھے
اور جو اللہ کی نعمتیں اسے میسر ہیں ان نعمتوں کو اگر دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس سے بہتر زندگی کس کی ہوگی اور کیا ہوگی کہ اللہ پیٹ بھر کے کھلا رہا، اللہ آنکھ بھر کے سلا رہا، اللہ آرام سے سردی میں گرمی میں محفوظ رہنے کا ذریعہ عطا کیا ہے، عزت کی زندگی دیا، شہرت کا مقام دیا، رب العالمین نے اچھی صحت، اچھا جسم عطا کیا، بہتر زندگی، اعلیٰ اولاد سے مالا مال کیا۔ اگر انسان دیکھے تو اسے محسوس ہوگا کہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا کیا، اور یہ ایسی نعمتیں ہیں کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ محترم حضرات، ہماری زندگی میں تو نعمتیں بڑی بڑی، لیکن اس آیت کے ضمن میں جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، کہا گیا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا تمہاری نعمتوں کے بارے میں۔ تو یہ نعمتوں سے کیا مراد ہے؟ تو کہا پانی اور کھجور، پانی اور کھجور، چونکہ اس زمانے میں میٹھا پانی ملنا ہی بڑی نعمت، اور ان کی غذا، اصل غذا کھجور کو غذا کے طور پر استعمال کرتے تھے اور پانی سے سیراب ہوتے تھے۔ تو وہاں پر نعمتوں میں پانی اور کھجور کو شمار کیا گیا ہے، تو ذرا اندازہ کرو کہ آج ہماری نعمتیں اس کے مقابلے میں کتنی عظیم اور بڑی بڑی، جن نعمتوں کے بارے میں سوال ہو۔ الغرض، شریعت نے ہمیں اس بات کی وضاحت کر دی کہ انسان بیکار نہیں بھیجا گیا، یہ عمل کی جگہ ہے، دار العمل ہے، یہاں ہمیں عمل کرنا ہے، اور ہمارا حساب کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا کہ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے یہ دنیا کی زندگی تھوڑی اور مختصر ہے، اور آخرت تو بہت ہی بہتر جگہ ہے، بہتر زندگی ہے۔ کس کے لیے؟ لمن اتقی، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، جہاں پر ایک دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آخرت کی زندگی یہ بہتر زندگی، اور متقی انسان یہ اعلیٰ مقام، اعلیٰ مراتب، جنت کی نعمتوں کا مستحق ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن کے سارے سوالوں کا جواب بہت ہی آسانی کے ساتھ دے کر وہ اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ انسان آخرت کے دن پر ایمان رکھے۔ یہ ایسا دن ہے جس دن انسانوں کو پیش کیا جائے گا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ موت کو، آخرت کے دن کو، جنت اور جہنم کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان نعمتوں کا صحیح حق صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو بہتر زندگی ہمیں عطا کیا ہے ہماری زندگی میں اور بہتری عطا فرمائے۔ رب العالمین جو حساب و کتاب کا معاملہ، سوال و جواب کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ قبر میں، قیامت کے دن ہمیں اس مرحلے میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں جہنم کے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعضاء کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں غلط راستے سے، غلط کاموں سے اور غلط افعال و کردار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔